کے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیتے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے۔ یہاں حال یہ ہے کہ لوگ محفل نعت کرتے ہیں ڈیک لگا کے بڑا سا، اور صدارت چودھری صاحب کی، اور مولانا کے پاس آج اجتماع کثیر ہے، ساتھ والا غریب آدمی آ کے کہتا ہے مولانا میری اماں بیمار ہے، بوڑھی ہے، شوگر کی مریض ہے، شدید تکلیف میں، کہ چل دوڑ جا اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ او خدا کے بندے، جب بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس فرمایا، حضور نے جب فرما دیا کہ تو اس طرح کر، نماز چھوٹی کر۔ ایک امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ حضور نے فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دین سے دور کرتا ہے، چھوٹی نماز پڑھایا کر، تجھے پتہ نہیں پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جب جماعت کرا تو چھوٹی کرایا کر، اور جب خود پڑھے تو جتنی تیرا دل کرے لمبی پڑھ۔ میرے بھائی اخلاقیات، ضروریات، سگا بھائی کروڑوں میں کھیلتا ہے اور دوسرا بھائی کوڑی کا محتاج ہے، لیکن اس سے کہا جاؤ بھائی کے ساتھ تعاون کر تو کہتے اس نے محنت ہی نہیں کی، اس نے جدوجہد ہی نہیں کی۔ بھائی عقل بازار میں نہیں بکتی، ہمتیں بازار میں نہیں بکتی، نصیب بازار میں نہیں بکتے، قسمتیں بازار میں، وہ تو خدا نے اپنے فضل سے تجھے نواز دیا ہے اور تو بن کے بیٹھ گیا ہے کہ نہیں میں بڑا سمجھدار تھا، بڑا سمارٹ تھا، میں نے محنت کے ساتھ حاصل کیا۔ دوسرے کا احساس جب آپ کرتے ہیں تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ خلوص بڑھتا ہے، پھر آپس میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں، پھر تعلقات ایسے قائم ہوتے ہیں۔ ہم سیاست کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں، گھروں کے اندر سیاست آ گئی، ہم مذہب کے اندر سیاست لے آئے، مسجد میں سیاست آ گئی، ہم نے اخلاقی رویوں کو کمزور کر دیا، ہمارے اندر جذبہ خیر خواہی نہ رہا، ہمارے اندر جذبہ محبت نہ رہا، ہمارے اندر وہ توانائیاں، وہ خلوص، وہ پیار نہ رہا۔ حضور کے پاس یہودی آیا جاسوس بن کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے، رات کو حضور علیہ السلام سے کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے، میں بسم اللہ رہو۔ حضور نے اپنے گھر کے اندر چار پائی لگا کے ایک زوجہ محترمہ سے حجرہ خالی کرا کے اسے سلایا، کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا جو ہے لے آؤ، بڑا موٹا تازہ تھا، 4-5 بکریوں کا دودھ پی گیا، کھجورے کھا گیا، سرکہ کھا گیا۔ صبح رسول پاک نماز کے لیے تشریف لے گئے، اب اس نے اتنا کھایا کہ رات کو اس کا پخانہ اور پیشاب بستر پہ ہی نکل گیا۔ حضور تشریف لائے، جب سرکار تشریف لائے تب تک شرم کے مارے اٹھ کے بھاگ گیا، لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ وہیں بھول گیا۔ جب وہ بھول گیا کنویں پہ جا کے اس نے غسل کیا، واپس لوٹا، کہتا جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا نبی پاک اپنے دستے مبارک سے میرا بستر دھو رہے ہیں، حضور میرا بستر دھو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا خیال، اب چونکہ انگوٹھی کی مجبوری تھی، مال چھوڑ نہیں سکتا تھا، اب میرا خیال تھا کہ سخت سست کہیں گے میں سن لوں گا۔ کہتے ہیں جب میں دروازہ رسول سے داخل ہوا اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا اور حضور مسکرائے، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ نہانے گئے تھے؟ میں نے بستر صاف کر دیا ہے، یہ آپ کی انگوٹھی پڑی ہے، آپ بیٹھیے میں ناشتہ لے کے آتا ہوں۔ کہتے رسول پاک جیسے ہی قدم باہر رکھنے لگے میں چیخ کے پیچھے بھاگا، میں نے بازو تھاما، میں نے کہا محبوبہ میں جاسوسی کرنے آیا تھا، میں پتہ کرنے آیا ہوں پر مجھے پتہ چل گیا ہے آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جس قوم کے اندر اخلاقیات موجود رہتے ہیں اس قوم کا غریب پریشان نہیں ہوتا، اس قوم میں دکھ نہیں پنپتے۔ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں، مال دولت دنیا داری، یہ تو بھائی بہت ساری جگہوں پہ ہے، یہاں لوگ کسی کو مار کے گاڑی بھگا دیتے ہیں، یہاں لوگ کسی کو دکھ دے کے ہنستے ہیں، بوڑھے بابے کے اوپر لوگ کیچڑ ڈال کے مذاق اڑاتے، پھبتیاں کستے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اپنی قوم کی اخلاقی تربیت فرمائی، علم کا درس دیا، عاجزی کا درس دیا، انکساری کا درس دیا، وفا کا درس دیا، احسان مندی کا درس دیا، مہمان نوازی کا درس دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی کا درس دیا۔ ایک صحابی
حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ شام میں تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تو اس کے بعد وہ واپس آئے. واپس آتے ہی کلمہ پڑھ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے تو نے پوچھا ہی کوئی کچھ نہیں. کہنے لگے میں تو بڑی دیر کا غلام ہوں, انہوں نے اعلان کرنے میں دیر لگی, میں تو پرانا مرید ہوں سرکار کا. کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ چیز خریدی بہت پہلے, اعلان نبوت سے بہت پہلے. تو کہتے ہیں میں حضور کو ایک کنویں پہ بٹھا کے نا, کنویں پہ تو میں چلا گیا. میں نے کہا اب یہاں بیٹھیے میں پیسے لے کے آتا ہوں. گھر جا کے میں بھول گیا. ایک دن, دو دن, تیسرے دن یاد آیا. تیسرے دن یاد آیا. کہتے یاد آنے پہ بھی میں بھاگا نہیں. میں نے کہا وہ کہاں بیٹھے ہوں گے, چلے گئے ہوں گے, چلو فارغ ہو کے جاتا ہوں. کہتے فارغ ہو کے میں گیا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ نور پہ میں نے دستک دی. اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا میں حضور سے ملنے آیا ہوں, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خاطر آیا ہوں. تو کہتے اماں جی اندر سے بولی. کہنے لگی 3 دن ہو گئے حضور تو گھر ہی نہیں آئے. 3 دن ہو گئے گھر ہی نہیں آئے. کہتے اب میں کانپا دوڑا اس کنویں پہ گیا, اور جب میں وہاں پہنچا تو اللہ کے رسول بیٹھے تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اخلاق کی وہ بلندی, وہ پہاڑ, وہ قدریں عالی. یہاں بھی جلال نہیں, یہاں بھی زبان میں ترش روئی نہیں, تلخی نہیں, کڑواہٹ نہیں. حضور نے فرمایا خیریت تو تھی, آپ دیر ہو گئی, میں پریشان ہو گیا تھا, آپ نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا. کہتے ہیں وہ میں نے پیسے تھمائے. راتیں بھی ہوتی تو میں مصطفیٰ کو سوچتا, دن بھی نکلتا تو میں حضور کو ہی سوچتا, صبح شامیں میں تلاوتیں ہی حضور کی کرتا. کہتے ہیں اعلان نبوت کے وقت ملک کے شام چلا گیا, واپس آیا تو کسی نے خبر دی انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے. میں نے کہا انہوں نے دیر کر دی ہے, میں تو بڑی دیر سے کلمہ پڑھتا ہوں. جو یہ اخلاقی قدریں رکھے, یہ رویہ رکھے, جس کا یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے, وہ جہاں سے مرضی آئے. ہمارے بچے نوجوان جن کے اندر خودداری ہونی چاہیے تھی, وہ کہتے ہیں مالدار عورت سے شادی کرنی ہے چاہے اس کی گاڑی کا ڈرائیور ہی بننا پڑ جائے. ہماری بچیاں, اور یہ سوچ آپ کبھی کھول کے دیکھیں تجزیے پاکستان کی جنریشن کے, بچیاں کہتی ہیں کہ ہم نے شادی امیر گھر میں کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. حصول دولت کے لیے لوگوں کا طرز سوچ بدل گئی ہے, نظریہ بدل گیا. شادیاں نہیں ہو رہی, تجارتیں ہو رہی. اخلاقی طور پر اس قدر زیادہ قوم نیچے چلی گئی, اس قدر زیادہ. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہمارا جو رویہ احسان کے معاملات میں ہے, ہم لوگوں سے تعلق نہیں بناتے, کام لیتے. یہ بڑی اخلاق کی گری ہوئی حرکت ہے. ہم کسی بندے کو بطور ٹیشو پیپر کے استعمال کرتے ہیں, سیڑھی بناتے ہیں کسی کو اوپر چڑھنے کے لیے. احسان کا بدلہ کبھی بھی ہم بطور احسان, کسی بندے سے کام ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا بات ہے آپ کی, میری آنکھیں ترس گئیں, لیکن اس سے اپنا چھوٹا سا مطلب حل کرتے ہیں, اس کے لیے درجنوں اور بیسیوں جھوٹ بولتے ہیں, جانے کیا کیا کرتے ہیں. چھوٹا سا مسئلہ, چھوٹا سا لالچ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی چھوٹی سی نیکی کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیتے تھے, چھوٹی سی نیکی کا. حبشہ, نجاشی حبشہ کا بادشاہ, جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے, مدینے آنے سے پہلے تو اس نے بڑی قدر کی تھی. کافروں کی سازش اور شرارت کے باوجود مسلمانوں سے نیکی کی. اس کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے ملنے کے لیے مدینے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمہ لگایا, اپنے ہاتھوں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے لیے کھانا لے کے جاتے, ان کی خدمت کرتے. صحابہ کہتے حضور ہمیں حکم دے دیں, ہمیں حکم دے دیں ہمیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے نہیں, جب میرے غلام گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑی خدمت کی تھی, ایک دفعہ خدمت کر دی, بات ہو گئی, چائے پلا دی, کھانا کھلا دیا, رہنے کو مکان دے دیا, مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن محبوب پاک نے اس چیز کا خیال رکھلا, اصلہ نال یہ نیکی کریے اور نسلہ تاک نہیں بھول دے, بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیا نال تول دے. لوگ بھول جاتے ہیں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہاں نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینے کو تیار نہیں. ایک نیکی کرو تو کہتے ہیں دوسری بھی کرو, تیسری بھی کرو, لالچ بن گیا. لوگ اخلاقی قدریں بھولتے چلے جا رہے, بھولتے چلے جا رہے اخلاقی قدریں. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال
صوبیہ یا سویبہ نام کی حضور کی ایک رضائی والدہ ہیں، حضور کو دودھ پلایا تھا. یہ وہی ہیں جن کو ابو لہب نے اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا. حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا. جب تک یہ خاتون حیات رہی دودھ پلایا تھا کچھ دیر کے لیے. اللہ کے رسول برابر تحفے بھیجتے رہے، فرماتے میری رضائی ماں ہے، میرے ساتھ نیکی کی ہے، خیال رکھا، چھوٹے سے تعلق کا بھی خیال رکھا. ٹیشو بنا لیا ہے تعلقات کو ہم نے، بس ضرورت پڑی تو کام لے لیا، بس اس کے بعد ختم. اور پھر اپنی ذات کی حد تک تو فکر ہے کہ میرے ساتھ یہ تعاون کرے، میں اس کے لیے اخلاقی رویہ کس طرح کا رکھتا ہوں. یہ ہمارا ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو فائدہ دے گا. میں اکثر کہتا ہوں حقوق لینے کی بات نہیں کرنی چاہیے، حقوق دینے کی بات کرنی چاہیے. حقوق مانگنے والا فقیر ہوتا ہے، حقوق دینے والا سخی ہوتا ہے. ہم فقیر بن کے پھر رہے ہیں، میرا حق دے دو، میرا حق دے دو. سخی بنو، کو میری خیر ہے، میرے ذمہ جس کے حق ہے مجھے بتاؤ، میں ادا کرنے کو تیار. ہمیں تو سخی بن کے نکلنا چاہیے، کہنا چاہیے بتاؤ بھائی میرے ذمہ کیا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی رضائی والدہ کا خیال رکھتے، تا یاد رکھا جب وہ انتقال کر گئی، وصال ہو گیا، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ڈھونڈو ان کا کوئی رشتہ دار تو نہیں مکے میں رہتا. حضور ہیں، فرمایا ہمارا ان سے تعلق تھا تو ان کے تعلق والوں سے بھی تعلق ہے، ہم ان کے رشتوں کا بھی خیال رکھیں گے. تو بھائی اخلاقی قدریں بحال کریں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں، سوچ میٹھی بنائیں، کسی کے ساتھ خیر خائی کا رشتہ بنائیں، کام کا رشتہ نہ بنائیں. ہم لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح کی کہ بس میری ذات ہے اور اس کے بعد پھر میری ذات ہے اور پھر میری ذات ہے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. ایک خاتون رونے لگی، بوڑھی اماں کہنے لگی دعا کریں اللہ بچہ دے. تو میں نے کہا کہ بھائی کے بچے بھی تو اپنے بچے ہوتے ہیں نا، بولیے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بہن کی بیٹیاں کس کی ہوتی ہیں؟ بھائی یہاں معاملہ یہ ہے کہ میرے کیوں نہیں، میں اپنی ذات سے شروع ہوتا ہوں تو اپنے آپ پہ ختم ہوتا ہوں. اگر پیار کرنا چاہے تو دھرتی میں جتنے بچے ہیں سارے اپنے ہی ہیں. اگر بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو ساری بیٹیاں برابر ہی ہوتی ہیں. اگر انسان اخلاقیات کو بحال کرے تو پھر وہ ایک خوبصورت انسان بنتا ہے، وہ شجر سایہ دار بنتا ہے. اس کے پاس آنے والوں کو چھاؤں بھی ملتی ہے، پھل بھی ملتا ہے، ٹھنڈک بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں سایہ دار درخت